بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، بات سیدھی سی ہے، آج عسکری تاریخ کا ایک بڑا اہم دن ہے پاکستان کے حوالے سے۔ ایک جنرل سبکدوش ہو گئے اپنے خدمات اور اپنے احکامات کے بعد، اور دوسرے جنرل جو ہے انہوں نے چارج سنبھال لیا۔ اب نئی ذمہ داریاں جو ہیں وہ نئے جنرل پر آ گئیں، یعنی اسٹک جو ہے وہ روایتی طور پہ ایک پروقار تقریب میں وہ عاصم منیر صاحب کے حوالے کر دی جنرل باجوہ نے۔ جنرل باجوہ صاحب نے 6 سال گزارے بطور سپہ سالار، ایک بڑی فوج، ایک بڑی فوج کے سپہ سالار کی حیثیت سے۔ ان پر بہت سے بعد میں تنقید بھی بہت سی ہوئی، اور ابھی مزید بھی ہونے کے چانسز ہیں، لیکن ان کے بہت سے کارنامے بھی ہیں جن کو یاد رکھا جائے گا، دونوں طریقے سے، سیاسی بھی اور سپہ سالاری کے حوالے سے بھی، انٹرنیشنل بھی اور قومی نوعیت کے بھی بہت سے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے جب 2018 میں الیکشن ہوا تھا تو اس میں جو کردار ادا کیا یا نہیں کیا اس تو بعد کی باتیں، وہ تو الزامات آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد جس طرح ایک پیج پہ رہی حکومت عمران خان کی اور دونوں دعوے دار تھے کہ ہم ایک پیج پہ ہیں، اس میں بہت مدد کی انہوں نے۔ انٹرنیشنل دورے بھی کیے، طالبان کے حوالے سے بھی بات چیت کی، افغانستان بھی گئے، امریکہ بھی گئے، دنیا بھر میں انہوں نے کیا۔ باقی پاکستان کی معاشی صورتحال کی بہتری کے لیے بھی بہت سا کچھ کیا۔ IMF سے بھی انہوں نے ریکویسٹ کی، جو کہ ان کا کام نہیں تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا۔ اس پر بہت سے اعتراضات تھے، اور آخری کار جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے کہا نیوٹرل رہیں گے ہم۔ ادارہ بطور جو ہے فوج نے فیصلہ کر لیا کہ وہ سیاست سے دور رہے گی۔ اس پر بھی تنقید ہوئی، کیا کچھ نہیں ہوا۔ اب نئے آرمی چیف یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ نئے آرمی چیف نے اپنا عہدہ سنبھال لیا۔ نئے آرمی چیف وہ ہیں حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب۔ انہوں نے اپنا عہدہ سنبھال لیا، ایک بڑی پروقار تقریب ہوئی، اور دنیا نے دیکھی ایک روایتی انداز میں ان کو وہ جو ملاقہ اسٹک ہے وہ ان کے حوالے کر دی گئی۔ یہ ایک روایت ہے، بریگیڈیئرز کے عہدے سے یہ اسٹک چلتی ہے اور جنرل تک جاتی ہے۔ تفصیلات سے آگاہ کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں اپنی شخصیت کے مطابق۔ جی ناظرین، آج قومی دن، بڑا اہم قومی دن ہے، اور عسکری قیادت کے حوالے سے بہت اہم دن ہے کہ آج جو ہے وہ ایک حاجی صاحب جو ہیں ان کی رخصتی کا دن تھا۔ انہیں پورے اعزاز کے ساتھ رخصت کیا گیا، اور انہوں نے وہ جو ملاقہ اسٹک ہے وہ حوالے کر دی نئے سپہ سالار کے حوالے۔ 17 نمبر پر یہ آئے ہیں عاصم منیر صاحب، یعنی 17ویں جو ہے نا، 17ویں بلکہ کہیے پنجابی سے، کہ ایک سپہ سالار نے پاکستان فوج دے۔ اچھا جی، نئی ذمہ داریاں ہو گئیں، بڑی باتیں تھیں، بڑی افواہیں تھیں، بڑا کچھ تھا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ جنرل باجوہ صاحب کو عمران خان صاحب 3 سال کی توسیع دی تھی ان کے عہدے میں، اور جب عہدے میں توسیع ہوئی تھی اس وقت بھی بڑی تنقید کا سامنا ہوا تھا کہ وہ دینا چاہتے ہیں، نہیں دینا چاہتے، اپوزیشن جماعتیں کیا کہہ رہی ہیں کیا نہیں۔ اور اس وقت بھی جب وہ ریٹائر ہو کے جا رہے ہیں، اس وقت بھی عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ ان کو مزید کچھ وقت دے دیا جائے تاکہ نئی حکومت جو 2023 میں آئے وہ اپنی مرضی سے نیا آرمی چیف بنائے، لیکن وہ نہیں ہو سکا۔ انہیں بہت سی چالیں چلی، بہت کچھ کیا، لیکن نہیں ہو سکا، جبکہ اب ان کی توپوں کا رخ جو تھا ان کا بھی، اور ان کے وزراء کا بھی، اور ان کے سارے یعنی PTI کا، وہ اب جنرل باجوہ کی طرف ہے، اور وہ مسلسل ان پر گولہ باری ہو رہی ہے۔ آج وہ ریٹائر ہو گئے، وہ گھر چلے گئے، اور انہیں جاتے ہوئے یہ کہا کہ روحانی طور پر پاک فوج سے میرا رشتہ قائم رہے گا، لیکن اب میں گمنامی کی زندگی بسر کروں گا۔ اگر یہ گمنامی کی بات کریں تو گمنام بہت سے جرنیل ہمارے ہوئے اب تک، دیکھیں آپ تو سوائے اسلم بیگ ایک واحد جرنل ہیں جو پاکستان میں موجود ہیں، اور انہیں مناسب سمجھیں، بلکہ شکر کریں کہ ایک جنرل تو آپ کے پاس موجود ہے سپہ سالار، ورنہ تمام جرنیل جو ہیں وہ جب ریٹائر ہوتے ہیں تو اس کے بعد پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں۔ اور یہی وجوہات ہیں کہ سوشل میڈیا جو جتنا آزاد ہو گیا وہ بڑی طرح طرح کی باتیں کر رہا ہے، اور وہ باتیں کر رہا ہے کہ انہوں نے بھی کہا تھا نا عمران خان صاحب نے کہ چوکیدار اور مالک، یہ باتیں کی تھی۔ تو اب ان کے جو چاہنے والے ہیں، ان کے فین کلب کے جو لوگ ہیں، وہ اس پہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ حاجی صاحب چلے گئے، حافظ صاحب آ گئے، اور یہ واحد قوم ہے جہاں چوکیدار اربوں پتی ہے اور ملک جو ہے وہ مقروض ہے۔
یہ سوشل میڈیا پہ باتیں ہو رہی ہیں، اور بڑی باتیں ہو رہی ہیں، بڑا کچھ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی یہ تو کوئی بات نہیں ہے، اس انداز میں بڑی مداحت کرتے تھے، ہم نیوٹرل ہو گئے، نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے، معاشی صورتحال خراب تھی، ملک کی سیاسی صورتحال خراب تھی، اس میں ان کو نیوٹرل نہیں ہونا، ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا۔ لیکن بات تو صحیح ہے کہ جمہوریت میں فوج کا کردار نہیں ہوتا، اور فوج نے بڑی دیر بعد یہ فیصلہ کیا، ادارہ بطور فیصلہ کیا، اللہ کرے اس پہ وہ قائم دائم رہے اور ایسا رہے، کیونکہ 3 ماشاء اللہ جو ہمارے یہاں لگے، تینوں ماشاء اللہ کے جو باقیات ہیں اس سے ہمیں جو کچھ بھی ملا وہ اچھا نہیں ملا، خاص طور پہ جمہوری انداز میں آگے بڑھنے کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے وہ وسائل، وہ چیزیں وہ نہیں مل سکی جو ملنی چاہیے تھی، اور اس میں اتصال زیادہ ہوا، خاص طور پہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں تو جو کچھ ہوا وہ بھی قابل نامعافی ہے۔ اسی طرح آمریت کے حوالے سے یہی کہا جاتا ہے کہ لنگڑی لولی جمہوریت جو ہے وہ بہتر ہے، لیکن لنگڑی لولی جمہوریت کے لیے ضروری کیا ہے کہ آپ تمام فیصلے پارلیمنٹ میں جا کے کریں، پارلیمنٹ کے ذریعے سارے کام کریں، جہاں جہاں خامی نظر آ رہی، جن قومی اداروں میں خامی نظر آ رہی اس کے لیے قانون سازی کریں، کیونکہ یہ قانون سازی کے ادارے ہیں، یہ اپنا سڑکیں اور گلیاں ٹھیک کرانے والے نہیں ہیں، یہ نالیوں کی مرمت کرانے والے نہیں ہیں ادارے کہ آپ فنڈز لیں اپنے اپنے علاقے میں یہ کریں۔ اصل کام تو وہ ہے جو بلدیاتی طور پہ کام ہو، نچلی سطح پہ جو جمہوریت کی بنیاد ہے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ بھی آمرانہ دور پہ ان کو یاد آتا ہے کہ وہ ایوب خان کا دور دیکھیں تو ایوب خان نے جنرل ایوب خان نے بی ڈی ممبر شروع کیے تھے، بعد میں پھر ناظم آ گئے اور باقی کونسلر آ گئے، وہ بالکل مشرف کے دور میں بھی الیکشن ہوئے، لیکن جب بھی ہمارے یہاں جمہوری دور آیا ہم نے اس بنیاد کی طرف توجہ نہیں دی۔ یہ وہ خامی ہے۔ ہم فوج پر تو تنقید کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، کیونکہ ان کا سیاست میں کام نہیں ہے، وہ سپہ سالار ہیں تو سپہ سالار رہیں، وہ فوج میں اپنے جو ہے سرحدوں کی حفاظت کریں، لیکن آئین اور قانون کے تحت ان کو سرحدی حفاظت کی بھی اور اندرونی خطرات کی حفاظت بھی انہی کی ذمہ داری ہے۔ اور جب بھی ہمیں کوئی ضرورت پڑتی ہے ہمیشہ ہماری کوئی بھی حکومت ہو، کسی کی بھی حکومت ہو، پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، تحریک انصاف ہو، کچھ بھی ہو، سیلاب آئے، زلزلہ آئے یا کوئی بھی مصیبت آئے تو کس کی طرف دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم فوج کی طرف دیکھتے ہیں، اور فوج ہماری ہے۔ کس لیے؟ اسی لیے ہماری فوج ہے نا، ہم اتنا بڑا بجٹ دیتے ہیں اسی لیے دیتے ہیں کہ وہ ہمارے برے وقت میں کام آئے، ہماری حفاظت کرے، تو وہ تو اپنی جگہ۔ لیکن اب حافظ صاحب پہ اور حاجی صاحب پہ تنقید ہو رہی، مختلف انداز میں بہانے سے باتیں ہو رہی ہیں، حالانکہ حافظ صاحب کا کیریئر بہت اچھا ہے کہ انہوں نے اعزازی شمشیر لی تھی جب وہ کیڈٹ بن کے آئے تھے 86 میں، جب پاک فوج میں شامل ہوئے تھے منگلہ سے، تب بھی انہوں نے اپنا اعزاز برقرار اس وقت سے شروع کیا تھا، اور آج جو ہے وہ یہ اعزاز جب ہے تو اب وہ سپہ سالار بنے ہیں اور ان کو بلاکا اسٹک ملی ہے۔ یہ اسٹک کیا ہے؟ یہ اسٹک جو ہے سنگاپور سے کہ ایک جزیرہ ہے سنگاپور کا ملاکا، وہاں کے ایک درخت ہے رتن اسے کہتے ہیں، اس کی ایک اسٹک ہے بڑی خاص قسم کی، اور یہ بریگیڈیئر سے شروع ہوتی ہے، بریگیڈیئر کے عہدے میں ملتی ہے، اس کے بعد مختلف تبدیلی ہوتے جب اگلے عہدے پہ جاتا ہے بریگیڈیئر سے وہ لیفٹیننٹ جنرل بنتا ہے، پھر جاتا ہے، تو ان کو ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے اور جنرل تک یہ جاتی ہے۔ تو یہ اسٹک اگلے کی اصل طاقت جو ہوتی ہے وہ عہدے کی ہوتی ہے کہ کس عہدے پہ آپ پرموٹ ہوئے ہیں۔ عاصم منیر صاحب آگے سپہ سالار کے ایسے بڑی باتیں ہو رہی تھی، ابھی بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ آخری وقت تک، یہ میں نے بھی 1-2 دفعہ کہا تھا کہ اندیشہ ابھی بھی لاحق موجود ہے کہ کوئی سرپرائز مل جائے، کیونکہ عمران خان صاحب بھی یہ تجویز دے چکے تھے کہ ان کو توسیع دے دی جائے، اور کچھ حلقے یہ سوچ بھی رہتا ہے کہ 6 ماہ کی ان کو مزید توسیع دے دی جائے، لیکن وہ سارا چیزیں افواہیں جو تھی وہ دم توڑ گئیں، اب بات ختم ہو گئی۔ اب 29 کے بعد یعنی کل سے 30 نومبر سے نئے معاملات جو ہیں سامنے آئیں گے، تو کچھ لوگ تیار ہو جائیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس لیے کہ جو ماضی میں کرتے رہیں وہ باتیں اب نہیں چلیں گی، اور وہ باتیں نہیں چلیں گی تو پھر ظاہر ہر ایک کو اپنا اپنا امتحان دینا پڑے گا، چاہے حکومت ہو چاہے اپوزیشن ہو، ان کو اپنا اپنا امتحان دینا پڑے گا، اس لیے کہ مملکت کی استحکام کے لیے، مملکت کی ترقی کے لیے اپنا اپنا کردار اگر ادا نہیں کریں گے تو جو صورتحال ملک کو اس وقت درپیش ہے اس سے نجات نہیں مل سکے گی۔ تو اگر یہ دیکھتے رہیں پھر فوجی قیادت کی طرف کہ جناب آپ آئیں، مدد کریں، طالبان سے نجات دلائیں، اپنا امریکہ سے میں دوستی کروائیں، یا IMF سے ہمیں قرضہ لے کے دیں، تو پھر بات نہیں بنے گی۔ ہر ایک کو اپنا اپنا کام کرنا پڑے گا۔ اگر یہ کام کریں گے تو عاصم منیر صاحب اپنا کام کریں گے، اور ظاہر ہے ان کو ادھر انگیج نہیں کرنا چاہیے۔ جب ہم کہتے ہیں فوج کو سیاست میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے تو ہمیں بھی ان اداروں میں دخل اندازی کا سوچنا تک نہیں چاہیے ہمارے سیاستدانوں کو، لیکن
افسوسناک بات یہ ہے کہ گیٹ نمبر 4 کی طرف سب کی نگاہیں ہوتی ہیں، اور جب کسی مصیبت میں پھنستے ہیں تو وہ ان کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے، شاید کوئی آ جائے یہاں سے کوئی تازہ ہوا کا جھونکا۔ تازہ نہیں ہوتا، لیکن اسے کہتے ہیں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا، تو وہ اس جھونکے کے چکر میں رہتے ہیں، لیکن اس سے ایک معاملات طے نہیں ہوتے۔ جو بھی ہے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، چاہے حکومت میں ہو چاہے اپوزیشن میں ہو، اپنا اپنا کردار ادا کرنا پڑے۔ فوج میں ہے تو فوج کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اب دنیا میں جو بھی ہو، لیکن پروفیشنل سپہ سالار آپ کے پاس مزید آگے ہے۔ حاجی صاحب جا چکے ہیں، حافظ صاحب آ چکے ہیں، ان کو ویلکم کریں، اور ویلکم کیا ہے سب نے بڑے اچھے انداز میں، کیونکہ بڑے انہیں جہاں جہاں رہیں، خاص طور پہ ISI اور MI کے بھی وہ سربراہ رہ چکے ہیں، لہٰذا ان کے پاس بہت مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، لہٰذا انشاءاللہ امید یہی ہے کہ پاکستان کے آنے والے دنوں کے لیے یہ قیادت جو ہے وہ بہترین ثابت ہوگی۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع اور نئے عنوانات کے ساتھ۔ جانے سے پہلے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں اپنی شخصیت کے مطابق۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ نگہبان۔